اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اس آیت میں چوٹی سے مراد روح ہے، جس کا مطلب ہوا کہ تمام جانداروں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ روح ایک شعاع ہے جو انسان کے قلب سے ہوتی ہوئی الدماغ سے نکل کر عالم ارواح تک پہنچتی ہے۔ اس کی ویو لینتھ اس قدر چھوٹی ہے کہ کسی آنکھ کو نظر نہیں آ سکتی، البتہ اہل بصیرت اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے ساتھ منسلک روح کے حصے سے لے کر عالم ارواح تک موجود روح کی شعاع میں چھوٹے چھوٹے ذرات الیکٹران کی طرح موجود ہیں، اور ہر ذرے میں انسان کا پیکر مثال بھی موجود ہے، جس کو قرین یعنی ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور وہ ذرہ مثالی جسم ہوتا ہے جو انسان کا بالکل ہم شکل ہوتا ہے۔ گویا انسان کا ہمزاد اس کی روح کے ہر ذرے میں موجود ہے، اور اگر وہ انسان جو روحانی تصرف رکھتا ہے وہ اپنی روح کو جب چاہے جہاں چاہے آنے واحد میں حاضر کر سکتا ہے۔ انسان کی روح کے متعلق کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا جواب یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ روح میرے رب کی طرف سے ایک امر ہے، اور تم کو اس کا علم نہیں دیا گیا مگر قلیل۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا امر تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ دونوں قسم کی صورتوں میں امر اللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی روح کو فرمایا کہ یہ امر اللہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی فرمایا انما امرہ، یعنی اللہ کا امر جب حکم ہو جائے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کا حکم امر اللہ ہو جائے تو تخلیق ہو جاتی ہے، اور انسان کی روح بھی جو کہ امر اللہ ہے جب حرکت میں آ جائے تو بھی تخلیق ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے بندوں کی روح مراقبے کے ذریعے حرکت میں آ جائے تو اس سے بھی تخلیق ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی نیک بندے کی روح کچھ کرنا چاہے تو اس کی روحانی قوت سے وہ اس کے سامنے حاضر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بھی کن کی کنجی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوت دی ہے کہ انسان کی روح
جو چاہتی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ روح کی بہت سی قسمیں ہیں۔ روح حیوانی جو ہر جاندار میں ہوتی ہے، اور روح سیرانی یا روح انسانی صرف انسان ہی میں ہوتی ہے، اور سونے کے وقت یہ انسان سے جدا ہو کر مقامات کی سیر کرتی ہے، اسی لیے اسے روح سیرانی کہا جاتا ہے۔ روح کے متعلق یہ بات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے، اور جب روح کو واپس نہ کیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ روح کے لیے لازم ہے کہ وہ خیر اور شر کو پہچانے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرے اور گریہ زاری کرے۔ انسان سوتا ہے مگر اس کی روح آفتاب کی طرح آسمان اور زمین کے گرد چکر لگاتی ہے۔ ایک خاص ہستی انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہے، گویا انسان کے اندر ایک اور جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کو اس طرح پیوست کر دیا ہے کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ انسان کے اندر ایک اور جسم ہے جو اس کے جسم کے برابر ہر حال اور کیفیت میں ہو بہو وہی ہے۔ اگر کوئی انسان روح کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے روح اور جسم کو الگ الگ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے خیال میں یہ جسم ایک مثالی جسم ہے اور روح اس سے برتر ایک اور ہستی ہے۔ نیک روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور نیک آدمی کی روح ایک لحظے میں اپنے مقام موعود پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس نے مرنے کے بعد جانا ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک روح نہیں تو اپنے اس مقام سے دور رہے گی، حتیٰ کہ عذاب کے بعد اپنے مقام پر پہنچے گی۔ کفار اور گناہ گاروں کی روحیں مقام معاد تک پہنچتی ہیں، اور ان کا یہ مقام جہنم میں ہوتا ہے۔ روح ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے اور سریع السیر ہے۔ غیر مؤثر بن کر کوئی چیز روح کو کاٹ نہیں سکتی، اور یہ ہر چیز میں سے گزر جاتی ہے۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ روح کو منتقل ہوتا رہتا ہے، جس میں بصیرت باطنی بھی شامل ہے۔ انسان کا قلب جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے روح بھی متاثر ہوتی ہے، مگر جسم اور روح میں ایسا تضاد ہے کہ جو چیز روح کے لیے آرام دہ ہے وہ جسم کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، اور جس بات میں جسم کو مسرت حاصل ہو روح کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے جسم موٹا ہوتا ہے روح کمزور ہو جاتی ہے۔ نیک یا بد اعمال کے کردار میں جو طاقت یا کمزوری ہوتی ہے وہ بھی روح کو ملتی ہے، اور روح حسب اعمال یا تو کوئی طاقت حاصل کرتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیض بھی روح کی وساطت سے انسان تک پہنچتے ہیں۔ کفار یا گنہگار لوگوں کی روحیں موت کے بعد جب جسم سے الگ ہوتی ہیں تو عالم برزخ کی طرف سفر شروع کرتی ہیں، اور ان کی رفتار گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے
اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں سال تک اس دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہیں اور اس طرح اپنے اعمال کے مطابق دوزخ میں زیادہ دیر تک رہتی ہیں۔ گنہگار مسلمانوں کی روحیں بالآخر جہنم سے نکل کر جنت میں جاتی ہیں۔ روح ایک لطیف جسم ہے جسے حس نہیں پا سکتی اور لمس چھونے سے بزرگ تر ہے، اور کوئی چیز اس کو مس نہیں کر سکتی، اور اس سے زیادہ اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ وہ موجود ہے، مگر عوام کی فہم میں آسانی سے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرما کر ان کو صف بصف کھڑا کیا۔ تمام ارواح سے مقدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، اور باقی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین اور عام مسلمانوں کی ارواح اپنے اپنے مقام پر کھڑی کی گئیں۔ جو روحیں ایک صف میں تھیں ان کا تعارف ہوا، اور یہ روحیں دنیا میں آ کر آپس میں ملتی ہیں، اور جو اس صف میں نا آشنا تھے وہ دنیا میں بھی نا آشنا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ اور ہر روح نے اس خطاب سے اپنا اپنا مشرب پا لیا۔ روح نورانی ہے، یہ سماوی، عرشی اور علوی ہے، جبکہ نفس ارضی، سفلی اور شیطانی ہے۔ لیکن قلب ان دونوں کے درمیان منقلب ہے۔ منقلب کا مطلب پھرنے والا۔ اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گھوم جاتا ہے، کبھی روح کی طرف اور کبھی نفس کی طرف۔ جب نفس کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور جب روح کی طرف آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، بلکہ نفس پر غالب آ جاتا ہے، اور اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن جب نفس کے ساتھ ایک ہو جائے تو برائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور روح پر غالب آ جاتا ہے، اور اس سے مخالفت شرع اور گناہ کے کام سرزد ہوتے ہیں۔ اس طرح کبھی نفس روح سے محجوب ہو جاتا ہے اور کبھی روح نفس سے محجوب ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب مومن پر دن رات میں 360 بار نظر فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب شیطان اور نفس انسان کے قلب اور روح پر غلبہ پا لینے کے لیے تاریکی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے روح کی مدد فرماتے ہیں، اور انسان اس مدد کو قبول کر لے تو شیطان اور نفس پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کی نظر مشاہدے کی تاثیر ہے۔ جب انسان غیر اللہ کی طرف نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور قلب کے درمیان حجاب آ جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے تو وہ حجاب جل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نظر حجاب کے جلانے میں مدد کرتی ہے، اور مدد حاصل کرنا اس صورت میں ہے کہ انسان اپنا قلبی رجوع نیکی کی طرف کرے، اللہ پاک کی طرف کرے۔ فی امان اللہ۔